حضرات اساتذہ کرام، عزیز بچوں، اس نشست کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، جو موضوع متعین کیا گیا ہے، وہ یہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوعی مطالعہ، اس کی اہمیت، طریقہ کار، ضرورت وغیرہ۔ عزیز طلبہ، سیرت نبوی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار، آپ کی زندگی کے آئینے اور نقش قدم کی کیا اہمیت اور افادیت اور ضرورت ہے عالم انسانی کے لیے، میں آپ کی توجہ سر دست اسی ہال میں لگے ہوئے سامنے کے بورڈ پر مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک بورڈ پر عنوان لکھا گیا ہے قوتان عظیمتان، دو عظیم ترین طاقتور چیزیں۔ یہ دو عظیم ترین طاقتور چیزیں کون سی ہیں جو اس امت کے پاس ہیں؟ یہ دو عظیم ترین سرمائے، ذخیرے، خزانے کون سے ہیں جو اس امت کا امتیاز ہے؟ یہاں صاحب تحریر نے لکھا ہے اور حوالہ دیا ہے کہ یہ دو قوتیں، ایک قرآن اور دوسرے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اور سیرت نبوی، یہ دو عظیم ترین اس امت کے پاس خزانے ہیں، یہ زبردست ترین سرمایہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی قومیں، پوری دنیا کے ادیان و مذاہب اس طرح کے عظیم سرمایہ سے تہی دامن ہیں۔ ان کے پاس نہ قرآن مجید جیسی کوئی چیز ہے، کتاب ہدایت ہے، اور نہ ان کے پاس کسی رہنما کی زندگی، اس کی تفصیلات، اس کے خد و خال اور اس کی زندگی کا مکمل سراپا اور آئینہ موجود۔ قرآن مجید کے بارے میں تو اس وقت گفتگو کا موضوع اور مضمون بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید اس امت کا کیسا امتیاز ہے، یہ کیسا زبردست خزانہ اور کیسا انمول موتی ہے۔ البتہ جب سیرت کی گفتگو ہوتی ہے، سیرت کی بات ہوتی ہے، تو برملا یہ کہا جا سکتا ہے، اقوام عالم کے درمیان پوری قوت اور طاقت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنہا امت مسلمہ وہ امت ہے جس کے پاس اپنے رہنما، اپنے قائد، اپنے محسن، بلکہ عالم انسانیت کے رہبر کی زندگی کا سراپا، اس کی پوری تفصیل، اس کے شب و روز کی تفصیل، اس کی خلوت اور جلوت کی تفصیل اس امت کے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کی امت، ادیان و مذاہب کی تاریخ اپنے اپنے رہنماؤں کی اس طرح کی تفصیل تو کیا ہوتی، اس کے تصور سے بھی خالی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو اقرب ترین مذہب ہے تاریخی لحاظ سے اسلام، وہ عیسائیت ہے۔ عیسائیت کی تاریخ اس لحاظ سے اندھیرے میں ہے کہ اس کے قائد اور رہنما، اس کے رہبر کی زندگی کیا تھی، ان کی تفصیلات کیا تھیں، وہ بچپن ان کا کیسا گزرا تھا، ان کی جوانی کیسی گزری تھی، کیا حالات پیش آئے تھے، کتنے لوگوں نے ان کی اتباع کی تھی، جن لوگوں نے اتباع کی تھی ان کی تفصیلات کیا ہیں، وہ کن علاقوں کے رہنے والے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی خلوت اور جلوت کی تفصیلات، خود عیسائی تاریخ اس کی تفصیلات بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ جو کچھ بھی مدلل اور قابل توثیق معلومات جمع ہو سکتی ہیں، وہ صرف قرآن مجید کے واسطے سے ہی عیسائیت کی تاریخ میں جمع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی تاریخی ثبوتوں کے ساتھ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب، ان کا حال تو اس سے زیادہ خراب ہے۔ ہاں، یہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی زندگی کی تفصیلات
میں ان کی تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے اخلاق و کردار، ان کے سراپا، ان کے شب و روز، ان کی خلوت و جلوت، ان کے صبح و شام، ان کی ملاقاتیں، ان کے سفر و حضر، ان کی ذاتی زندگی، حتیٰ کہ ان کی ذاتی مرغوبات، کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، جس طرح یہ تفصیلات مذکور ہوئیں، منقول ہوئیں، جس طرح تاریخی حوالوں کے ساتھ بلکہ انتہائی موثوق ترین دلائل کے ساتھ موجود ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی نمونہ اور کوئی مثال موجود نہیں۔ سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، حدیث کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو چلتے وقت آپ اپنا قدم مبارک زمین سے کتنا اٹھاتے تھے، دونوں قدم کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا، ہنستے تھے تو ہنسنے کے دوران منہ کتنا کھلتا تھا، کون سے دانت عموماً نظر آتے تھے، آپ کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، سر مبارک کے بال کتنے بڑے تھے، کان سے کتنا نیچے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، حضور کا کرتا کیسا تھا، بٹن کیسے لگے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو انداز گفتگو کیا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کرتے تھے تو عموماً ملاقات کا طرز و اسلوب، مہمانوں کے استقبال کا طریقہ، ضیافت کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ایسی جزوی تفصیلات کہ بسا اوقات انسان کو یہ محسوس ہو کہ آخر اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ تک محفوظ ہے۔ یقیناً یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کا دائرہ اور جن کا تعلق اتباع سنت سے ہے، لیکن یہ اس دین کا امتیاز اور سیرت نبوی کا ایسا پہلو ہے کہ حضرات صحابہ نے اور حضرات صحابہ کے بعد حضور کی سیرت کو مدون کرنے والوں اور لکھنے والوں نے ایسی دقیق ترین تفصیلات پہ لکھی۔ سجدہ کرتے تھے تو دونوں بغل کتنا کھل جاتی تھی، ظاہر ہے کہ اس تفصیل کا تعلق صرف اتباع سے نہیں ہے بلکہ عقیدت اور محبت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جزوی واقعات تک کی تفصیلات کو جمع کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا سراپا جو اس امت کے پاس موجود ہے، یہ عظیم ترین سرمایہ، بے مثال خزانہ، زبردست ترین ایسی چیز ہے جو اس امت کا امتیاز ہے، اور کسی اور امت کو، کسی اور قوم کو وہ نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا سراپا جو ہم تک پہنچا ہے، جو منتقل ہوا ہے، اس کے دو جز۔ ایک جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کے احوال ہیں جن کا تعلق اتباع سے ہے، جن کو ہم اصطلاحاً سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا سراپا ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں، اسی کی کتابیں جو کتب حدیث اور مدونات حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ عام طور پر جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ سیرت سے مراد اور سیرت سے عام طور پر جو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے وہ ایک خاص پہلو کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے فرمودات، آپ کی تعلیمات، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ایک اہم ترین جز اور حصہ ہے، جو اس شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا جز وہ ہے جو آپ کے احوال ہیں، نبوت سے پہلے کے حالات ہوں یا نبوت کے بعد کے حالات ہوں، آپ کی ذاتی زندگی اور خانگی زندگی کی تفصیلات ہوں یا آپ کے جنگ و جہاد اور سفر و حضر کے واقعات ہوں، یہ بھی سیرت کا ایک بڑا اہم اور زبردست ترین ذخیرہ ہے۔ سیرت کا لفظ جس کو عام طور پر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ
ہمارے متقدمین کے یہاں سیرت کے نام سے ابتدائی زمانہ میں پہلی صدی میں سیرت کے نام سے کوئی مستقل عنوان موجود نہیں تھا، بلکہ جب سیرت کا لفظ بولا جاتا تھا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات عام طور پر مراد ہوتے تھے۔ اسی لیے محدثین نے اپنی کتابوں میں جو عناوین قائم کیے وہ کتاب الجہاد والسیر کے عناوین قائم کیے، یعنی اس میں جہاد کی تفصیلات بھی ذکر کی گئی، جہاد کے احکام بھی ذکر کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے اسفار اور واقعات کو، غزوات کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ بعد میں پھر اس اصطلاح میں اور توسع پیدا ہوا تو ایک مغازی کی اصطلاح ایجاد ہوئی۔ مغازی میں جب علماء اور محدثین نے واقعات کو جمع کیا تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ کے اسفار جہاد اور سرایا کی تاریخی تفصیلات پر توجہ مرکوز ہوتی تھی، لیکن کتاب السیر کے نام سے یا سیرت کے عنوان سے جو تذکرے ہوتے تھے تو عام طور پر محدثین کے یہاں پھر سیرت میں جہاد کی تفصیلات کے علاوہ جہاد کی قانونی شقیں اور اس کی تفصیلات مذکور ہوتی، اسی لیے غالباً یہ اصطلاح آگے چل کر اسلامی نظام جہاد اور اسلامی قانون جہاد کے لیے خاص ہو گیا۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی کی ایک کتاب جس کا میں نے صبح میں نام لیا تھا، تذکرہ کیا تھا، امام محمد ابن الحسن شیبانی کی کتاب کا نام ہے السیر الکبیر اور ایک السیر الصغیر ہے۔ السیر الصغیر اور السیر الکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں اسلام کے نظام جہاد اور قانون جہاد کی فقہی تفصیلات ہیں، تشریعی تفریعات اس میں ذکر کی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کے غزوات، سرایا اور آپ کے اسفار جہاد ہی سے ماخوذ ہے، جس کے ایک پہلو کو اس طرح سے بیان کیا گیا۔ تو سیر کا لفظ بعد میں اس عنوان کے لیے خاص ہو گیا، اور مغازی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی تاریخی تفصیلات کے ساتھ خاص ہوتا چلا گیا۔ پھر جب سیرت کی مزید کتابیں مدون ہونے لگیں اور سیرت کی کتابوں کا پر مزید کام ہوا تو لفظ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے احوال ما قبل نبوت اور ما بعد نبوت، پھر آپ کے غزوات و سرایا وغیرہ تمام تفصیلات اس میں ذکر کی جانے لگی۔ یہ بہرحال سیرت کے جو تھا ایک لفظ کی مختصر سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت کی کتابیں لکھنے والے مؤلفین تاریخی لحاظ سے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو عام طور پر 3 طرح کے لوگ رہے۔ ایک وہ لوگ تھے، وہ مؤلفین تھے، وہ سیرت نگار تھے جنہوں نے اپنے متقدمین کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کسی نئی کتاب کی تالیف کی۔ انہوں نے اپنے ما سبق، اپنے پہلے لوگوں کی کسی کتاب کو سامنے رکھا اور پھر اس کو سامنے رکھ کر سیرت کے موضوع پر کام کیا۔ متقدمین کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے لوگ بھی ان کے اسالیب مختلف رہے۔ کبھی تو یہ ہوا کہ متقدمین کی کتابوں کی تشریح کی گئی، جو پہلے لوگوں نے لکھا اس کی مزید تشریح کی، اس پر مزید اضافہ کیا، اس پر مزید کام کیا۔ دوسرا اسلوب یہ رہا کہ متقدمین کی کتابوں کا اختصار کیا گیا۔ پہلے لوگ جو لکھ کر چلے گئے تھے اس میں طوالت محسوس ہوئی، کسی حذف کی ضرورت محسوس ہوئی، کوئی بات زیادہ محسوس ہوئی تو اختصار سے کام لیا گیا۔ تیسرا اسلوب یہ رہا تھا کہ متقدمین کی کتابوں کو منظوم شکل میں پیش کرنے کی کاوشیں منظر عام پر آئیں۔ ان تینوں اسالیب اور پہلوؤں میں جو اس پہلی شکل سے متعلق تھا، یعنی متقدمین کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کوئی نیا کام سیرت نبوی پر کرنا، ان 3 میں سے کسی ایک اسلوب کے ذریعے بہت سی کتابیں ایسی ہیں۔ مثلا اگر ہم نام لینا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ
جن لوگوں نے پرانے لوگوں کی کتاب کو سامنے رکھ کر تشریحات کی ہیں، مزید اضافے کیے ہیں، ان میں جیسے سہیلی اور ابو ذر ہیں جنہوں نے سیرت ابن ہشام کی تشریح کی، گویا اس کی ایک شرح لکھی ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الروض الانف۔ الروض الانف سیرت کی اہم ترین کتابوں میں اور اس کے مرجع میں ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کی مثالوں میں جیسے کہا جا سکتا ہے کہ مشہور حنفی فقیہ قاسم ابن قطلبغہ ہیں جنہوں نے علاء الدین مغلطائی کی کتاب کی تلخیص کی ہے اور اس کا اختصار پیش کیا ہے۔ ایسے علماء اور مصنفین کی مثالیں بہت ہیں جنہوں نے اپنے ماسبق لوگوں کی کتابوں کے اختصار کیے ہیں، مختصراً اس کو پیش کیا ہے۔ مثلا آج بھی آپ اگر جیسے سیرت النبی جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، بہت زبردست ترین ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اتنا زیادہ وقت پڑھنے کا کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو اس عصر جدید کے لیے کوئی شخص اس کی تلخیص پیش کرنا چاہے، یہ ایک علمی کام ہوگا، ایک ایسا اچھا کام ہوگا جو نسل نو کے لیے اور عصر حاضر کے نوجوانوں کے لیے سیرت النبی کے مضامین کا، اس کے مواد کا ایک اچھا اختصار سامنے آ جائے گا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کتاب کا، اور ہم لوگ آپس میں اس کتاب کے تعلق سے کبھی کبھی مذاکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بڑی مشہور کتاب ہے جو سیرت پر تیار ہوئی، نظرۃ النعیم۔ نظرۃ النعیم یہ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے 10-12 جلدوں میں بڑی مفصل کتاب ہے، جس میں شمائل نبوی اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علمی، مرتب اور اصولی انداز اور اسلوب میں پیش کیا گیا۔ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کا اردو میں اختصار پیش کر دیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے ایسے بہت سے کام ہیں جو پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اب بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ تو دوسری قسم ان مؤلفین کی ہے جنہوں نے سیرت کی متعدد کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک نئی کتاب کی تخریج کی، نئی کتاب پیش کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ایک مستقل انداز اور اسلوب کے ساتھ انہوں نے سیرت کی کتابوں کو پیش کیا ہے۔ اس میں بھی بے شمار مصنفین اور مؤلفین ہیں جنہوں نے سیرت کے مواد کو پڑھا، مطالعہ کیا، جمع کیا اور پھر اس کو پیش کیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تیسری قسم ان مؤلفین کی رہی سیرت نگاروں کی جنہوں نے تلخیصات کی ہیں، متعدد کتابوں کو سامنے رکھا، ایک کتاب کو یا متعدد کتابوں کو سامنے رکھا اور پھر ان کی تلخیص کی ہے، یا کسی خاص ایک آدھ موضوع کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کے عرض میں، یعنی اس کے اسلوب میں، کس رنگ میں، کس اسلوب میں، کس طرز میں، کس ادا کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں دو طرح کے اسلوب رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے علمی لحاظ سے۔ ایک اسلوب تو رہا ہے من وعن، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول تھا، جو موجود تھا، مأثور ذخیرہ اسانید کے ساتھ ویسے ہی منتقل کر دیا گیا۔ عام طور پر یہ پہلو سیرت کے مضمون میں شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ ہاں، سیرت کے واقعات کو اجتہادی اسلوب کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ کی زندگی کی تفصیلات جو ملی، اس کو کسی نے ادبی اسلوب میں، کسی نے علمی اسلوب میں، بہرحال اپنی زبان اور اسلوب میں اس کو پیش کیا ہے، کم و بیش اپنے تشریحات کے ساتھ۔ لیکن حدیث کے ذخیرے کی طرح حضور کی سیرت منقول ہوئی ہو، یہ بھی ہوا مگر بہت کم ہوا۔ جیسے میں نام لے سکتا ہوں، ایک کتاب عصر حاضر میں لکھی گئی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو ضرور آپ حضرات کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا نام ہے الجامع فی السیرۃ النبویہ۔ الجامع فی السیرۃ النبویہ، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ خاتون کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
ڈاکٹر نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ جو ملک شام کے مشہور محدث تھے، ان کی خدمت میں تقریباً 14 یا 15 خواتین تھیں جنہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی، ان کی خدمت میں علم حدیث پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور ان خواتین نے حدیث کی کتابوں کو حفظ کیا ہے۔ حدیث کی 9 کتابیں، صحاح ستہ اور مزید ان کے ساتھ موطا امام مالک، سنن دارقطنی وغیرہ، حدیث کی 9 کتابوں کو مع اسانید مع مباحث جرح و تعدیل مفصل یاد کیا، حفظ یاد کیا، جو اس دور کا معجزہ ہے۔ ان میں سے ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے سمیرۃ الزائد۔ سمیرۃ الزائد نے یہ کتاب لکھی ہے، میں جس کا نام لے رہا ہوں اس کا نام ہے الجامع فی السیرۃ النبویہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ 8 جلدوں پر لکھی ہوئی مبسوط کتاب ہے، بڑی تقطیع کی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس خاتون نے ایک حرف بھی اپنے جملے کا یا اپنی انشاء کا اس میں نہیں لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا سراپا، بچپن کے حالات سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جیسا منقول ہوا اسانید کے ساتھ وہ مأثور ذخیرے کے طور پر پیش کیا۔ یہ اس کتاب کا ایک عجیب و غریب انوکھا اسلوب ہے جو کم از کم میں نے اس سے پہلے کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا۔ اس کتاب کی ایک جلد جو 8ویں جلد ہے وہ اس موضوع سے متعلق ہے جو اس نشست کا موضوع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت نبوی کا موضوعی مطالعہ۔ اس 8ویں جلد میں سمیرۃ الزائد نے جو عناوین قائم کیے ہیں، کیا جاذب نظر، کیا علمی، کیا زبردست پرکشش اور زبردست ترین اس کے موضوعات ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ایک عنوان قائم کیا گیا، عبادات النبی، اور عبادت النبی کے تحت صوم النبی، حج النبی، صلاۃ النبی، وضوء النبی وغیرہ وغیرہ، اعتکاف النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عبادت کے پہلوؤں کا ایک ایک عنوان منتخب کر کے اس کی تفصیلات ذکر کی۔ پھر ایک عنوان لکھا جہاد النبی۔ اب جہاد النبی کے تحت اس کے ذیلی عناوین پر انہوں نے تفصیل لکھی، خروج النبی، قیادت النبی، سلاح النبی وغیرہ وغیرہ۔ اس کو لکھتے چلے جائیں، سینکڑوں عناوین ہیں، میں نے تو 1-2 ذکر کیے۔ حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شرب النبی، اکل النبی، حضور کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیتے تھے، کیسے پیتے تھے، یہ سب اس کی تفصیلات ذکر کی، جو اس کی ایک جلد مستقل وہ سیرت کے موضوعی مطالعے پر بے مثال کتاب ہے اور بڑی زبردست ترین چیز ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو الگ الگ عرض کے اسالیب رہے سیرت کی کتابوں کو پیش کرنے میں، مزید یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ سیرت نگاروں کے طرز تحریر اور سیرت نگاروں کا جو لکھنے کا اسلوب رہا، اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ذوق اور فکر اور ان کے مشرب اور ان کے جو تخصصات تھے وہ بھی اثر انداز ہوئے، اور یہ صرف سیرت ہی نہیں بلکہ تقریباً ہر علم میں ایسا ہوا ہے۔ آپ تفسیر میں دیکھیں، تفسیر کی کتابیں مختلف مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن جس شخص کا جو تخصص تھا، اس کا جو مشرب اور اس کا جو مدرسہ فکر تھا، اس کا انداز اور اسلوب اس کی کتاب میں جھلک آیا۔ جو نحوی تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن نحو کی کتاب ہے۔ مورخین تھے، انہوں نے تفسیریں لکھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن مجید تو تاریخ کی ایک کتاب ہے۔ جو ادیب اور انشا پرداز تھے، قلمکار تھے، ان کی کتابیں دیکھیے تو لگتا ہے کہ قرآن مجید تو گویا ایک ادب کا شاہکار ہے، اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔
ویسے ہی سیرت کی کتابوں میں بھی مصنفین کے ذوق، مزاج، ان کے مکتب فکر، ان کے تخصصات، یہ بھی اثر انداز ہو اور پھر اس طرح سے سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے جس کتاب کا حوالہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو موضوعی انداز سے پیش کرنے کے لیے، یعنی 8 جلد ہیں اس کتاب کی، ان میں ایک جلد سیرت کے موضوعی مطالعے سے متعلق۔ ہم نے ابھی جس کا حوالہ دیا تھا، وہ خاتون چونکہ محدث اور حدیث کی کتابوں کو انہوں نے حفظ یاد کیا، تو عجیب بات ہے کہ اپنی اس پوری کتاب میں ایک حرف اور ایک جملہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، بلکہ سیرت کی وہ 8 جلد کی کتاب محدثانہ طرز پر لکھی۔ اس طرح محدثین نے حدیث کے ذخیرے کو جمع کیا، امام بخاری نے جمع کیا، حدیثیں پیش کی، اگر تراجم ابواب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں امام بخاری کی کوئی انشاء نہیں ہے، وہ تو منقول ذخیرہ ہے۔ امام ترمذی، امام مسلم وغیرہ وغیرہ، ان کی کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ ایک مأثور اور منقول ذخیرے ہیں، یہ ان کی اپنی انشاء نہیں ہے۔ ویسے اس خاتون نے سیرت کے مکمل ذخیرے کو اور آخری جلد میں موضوعی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بالکل محدثانہ رنگ میں پیش کیا۔ وہ اس لحاظ سے بڑی اہم کتاب ہے۔ اس طرز اور اسلوب پر لکھی ہوئی کتابیں بھی جن میں محدثانہ رنگ غالب ہے، وہ ہمارے قدیم مؤلفین کے دور میں اور قدیم تدوین کے دور میں بھی رہی ہیں، اور محدثین کا وہ ذوق اس میں جھلکا ہے۔ محدثانہ انداز میں جو کتابیں لکھی گئی، جیسے قدیم کتابوں میں نام لے سکتا ہوں، البدایہ والنہایہ کا وہ باب ہے جس کا تعلق سیرت نبوی سے ہے، اس کا مصنف ایک محدث ہے، تو اس میں محدثانہ رنگ اور آہنگ جھلکتا ہے۔ بعض لوگوں نے فقہی ذوق کے لحاظ سے، فقہی مسائل کی ترتیب کے لحاظ سے، فقہی تخصص کے لحاظ سے سیرت کی کتابیں لکھی، اور اس میں پھر وہ رنگ نمایاں اور غالب آیا۔ یہ بھی سیرت کے موضوعی مطالعے کی ایک شکل تھی۔ میں تو اس کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ سیرت کے موضوعی مطالعے کے لیے جو اولین کتابوں میں اہم کتاب ہے وہ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تالیف زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی سیرت پر لکھی ہوئی بڑی فاضلانہ تصنیف ہے۔ لکھنے والے نے فقہی اسلوب اور انداز میں لکھا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سیرت کا ایک جامع ترین موضوعی عرض بھی ہے، اس لیے کہ اس کو مصنف نے جو لکھا تو ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العبادہ، ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوات، ہدیہ فی الحج، ہدیہ فی الغزوات، ہدیہ فی السفر، ہدیہ فی البیت، سینکڑوں عناوین کے تحت اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی آپ کی زندگی کا سراپا اور آپ کا طرز اور اسلوب ذکر کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اگرچہ فقہی ذوق اور اسلوب کے سانچے اور اس کے قالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے والی عظیم ترین کتاب ہے، لیکن اپنے اس خصوصیت کے ساتھ ہے کہ اس میں آپ کی زندگی کے موضوعات، جس کی تھوڑی سی اور تفصیل میں ابھی ذکر کروں گا، اس کی موضوعی تفصیلات بھی ذکر کی گئی۔ حضور کی زندگی کی سیرت پر لکھی جانے والی بعض کتابیں عاشقانہ، مجذوبانہ، صوفیانہ ہیں، جن کے مصنفین نے اس رنگ میں ڈوب کر لکھا ہے، محبت کے انداز اور اسلوب میں لکھا ہے۔ ان کا اپنا ایک الگ ذوق اور کردار ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا الگ آہنگ ہوتا ہے، ایک وجد کا عالم ہوتا ہے، اور وہ ہر مصنف کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے، اس پر کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قاضی عیاض کی قدیم دور میں لکھی گئی کتاب الشفاء ہے۔ قاضی عیاض کی یہ کتاب ایسے عاشقانہ انداز میں لکھی گئی ہے کہ آپ اگر اس کو اسی رنگ اور آہنگ میں پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو پھر وہی صدا اس کتاب کے اوراق سے اور اس کے طرز تحریر اور اس کے انداز اور اسلوب سے۔
دور اخیر میں قدیم زمانے میں لکھی گئی، ہمارے زمانے میں اسی عاشقانہ اور مجذوبانہ انداز سے لکھی ہوئی ایک کتاب جو شاید اپنے طرز اور اسلوب میں بڑی البیلی اور انوکھی کتاب ہے، وہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے النبی الخاتم۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مبتدی طلبہ کو پڑھنے میں وہ عجیب سی کتاب لگے، وہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں اپنے ذاتی تاثرات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اس کتاب کو میں نے 50 دفعہ پڑھا ہے، اور اس کے بہت سے عبارتیں تک مجھے حفظ یاد ہو گئی۔ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے اور جس طرح ڈوب کر اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیرت کے بڑے گہرے پہلو اور اس کے مشتملات آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ ایسے عجیب انداز سے لکھی ہوئی کتاب اور عجیب عاشقانہ اسلوب میں ڈوب کر لکھی ہوئی کتاب ہے کہ بسا اوقات لگتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے کیسے لکھا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی بار آپ کو پڑھنا پڑے تب جا کر کے وہ سمجھ میں آئے، بلکہ اس کو پڑھنے کا بھی جو آپ کا طرز ہوگا مطالعے کا، وہ سرسری کتاب کی طرح پڑھیں گے تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ ایک ایک جملے پر رک رک کر کے آپ مزہ لیجئے، سر دھنیے، تب پھر اس کتاب کا لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ عجیب ڈھنگ سے وہ کتاب شروع ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں عناوین ہوتے ہیں، ابواب ہوتے ہیں، مکی اور مدنی زندگی کی تقسیم ہوتی ہے، آپ کی ولادت اور پیدائش کے ابواب ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے عجیب انداز سے شروع کی گئی ہے۔ اس کا مصنف کہتا ہے، یوں تو دنیا میں بہت آئے، لاکھوں آئے، ہر زمانے میں آئے، سلام ہو ان سب پر، مگر کیا کیجئے جو آیا جانے کے لیے آیا، ایک آیا جو صرف آنے کے لیے آیا۔ عجیب اسلوب ہے اس کے، ایک ایک جملے پر آپ جو تھا غور کرتے رہیے تو کیا زبردست اس شخص کی ایک تو زبان عجیب، اس کی فکر اور اس کے عرض کا جو انداز ہے بڑا بے مثال ہے۔ آج صبح جس موضوع پر محاضرہ تھا وہ ایک جہادی مضمون تھا، اور عام طور پر شور مچایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام نے یہ ظلم کیا، وہ تشدد کیا۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب کے ایک صفحے پر یوں رقم تراز ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ موازنہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا، کہ آپ کے تمام غزوات میں، ساری جنگوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں لڑی گئی، خواہ بنفس نفیس آپ شریک ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ کو بھیجا تھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو ان میں بھیجا، فرمایا کہ دونوں میں ملا کر کفار اور مشرکین اور مسلمان تمام جنگوں میں اگر اکٹھا کیے جائیں تو تقریباً 1700-1800 لوگ تھے جو مارے گئے پوری زندگی میں۔ ان میں 100 وہ لوگ بھی ہیں جنہیں بیر معونہ پر بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اف تم کو برکندہ بات آنکھوں سے وہی خون نظر آیا جہاں سے انسانیت کی مردہ رگوں میں خون دوڑایا گیا تھا۔ یہ ہے قصابوں کی وہ دکان جس کے بارے میں تمہاری زبانوں نے غل مچایا ہے کہ اسلام تیغ سے پھیلا ہے۔ عجیب و غریب اسلوب اور انداز ہے، کاش کہ آپ اس کو پڑھیے تو یہ بھی ایک طرز رہا لوگوں کی سیرت کو پیش کرنے کا، یعنی عاشقانہ انداز میں، صوفیانہ انداز میں، مجذوبانہ انداز میں۔ میں نے مختصراً 2 کتابوں کا نام لیا۔ بعض لوگوں نے مغازی اور غزوات کو یعنی اصولی طور پر بنیاد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو مفصل انداز میں پیش کیا، جن میں سب سے مشہور کتاب سیرت ابن ہشام ہے۔ سیرت ابن ہشام میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات، پوری زندگی کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک بنیادی طور پر مغازی، میں نے بالکل شروع میں جو آپ سے مغازی کی اصطلاح ذکر کی تھی، مغازی کو انہوں نے بنیاد بنا کر زیادہ تر تفصیلات اس کی ذکر کی ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو سیرت کے انداز اور اسالیب رہے ہیں
تو اس پر مختلف دور میں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں اور آج تک لکھی گئیں۔ شاید جتنا بڑا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی زندگی پر لکھا گیا ہے، وہ نبوت محمدی کے اعجاز کا بھی ایک پہلو ہے، اور سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتابوں میں اور پڑھی جانے والی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ بہرحال جس اہم پہلو کی طرف سیرت کے تعلق سے مجھے آپ کی توجہ مبذول کرنا تھی، وہ تھا سیرت کا موضوعی مطالعہ۔ موضوعی مطالعہ کیا چیز ہوتی ہے؟ موضوعی مطالعے کے تعلق سے اگر آپ نے میری گفتگو میں چند منٹ پہلے توجہ دی ہو تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ موضوعی مطالعے کی اس لفظ اور اس اصطلاح کے استعمال کے بغیر موضوعی مطالعے کی کچھ نہ کچھ شکل ہمارے زمانے قدیم میں بھی موجود رہی، جسے جن افراد نے مغازی کو منتخب کر کے صرف غزوات پر کتابیں لکھی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی اسفار سے متعلق ایک مضمون اور موضوع سے متعلق کتابیں تھیں۔ اگرچہ اس دور میں یہ موضوعی کا لفظ اور اس کے ابعاد اور اس کی تفصیلات اور اس کے ضابطے موجود نہیں تھے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ موضوعی مطالعے کی ہی ایک اساس اور بنیاد اور اس کی قدیم شکل تھی۔ جیسے ابن قیم کی کتاب خود ایک موضوعی مطالعہ ہے سیرت کا، جس میں 50 موضوعات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو الگ الگ عناوین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی علوم کے عرض میں صرف سیرت ہی نہیں، اسلامی علوم کے عرض میں، اس کی پیشکش میں، اس کو عصر حاضر کے فہم اور اس کے سطح اور اس کے زبان اور اس کے آہنگ کے مطابق پیش کرنے میں جو جدید اسالیب وجود میں آئے اپنے جدید ناموں کے ساتھ، بہت سے ہیں، میں اس وقت اس کی تفصیلیں نہیں بیان کر سکتا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جو قرآن مجید کے مناہج تفسیر سے متعلق ہے، تو اس رسالے میں ان اصطلاحات کا نام اور جو عام طور پر مشہور اصطلاحات ہیں، اور خاص طور سے موضوعی کے لفظ کی جو اصطلاح ہے، اس کے تناظر میں کچھ لکھا ہے کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئیں اور ان کی کیا افادیت ہے، کیا اس کے مقصود ہوتے ہیں۔ تو عصر حاضر میں اسلامی علوم، اسلامی مفاہیم، قرآنی مفاہیم، حدیث اور سنت کے مفاہیم کو پیش کرنے کے لیے انتہائی مفید اور مرتب، جامع جو ایک اسلوب معروف ہوا، اس کو موضوعی اسلوب کہتے ہیں۔ موضوعی اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مضمون سے متعلق ایک عنوان، موضوع منتخب کر کے اس کے متعلق تمام تفصیلات اور معلومات کو یکجا جمع کرنا، جمع کرنے کے بعد اس میں غور و تدبر کرنا۔ اپنے تیسرا اس کا قدم یہ کہ غور و تدبر کے بعد اپنے اس عنوان اور موضوع سے متعلق استنباط اور استنتاج کرنا، اور اس استنباط اور استنتاج کے ذریعے سے ایسی مفید معلومات پیش کرنا جو عصر حاضر کے فہم اور اس کے انداز اور اسلوب کے مطابق بھی ہو، اور اس متعین مضمون سے متعلق لوگوں کو مرکز معلومات فراہم کر سکے۔ یہ گویا کسی بھی فن اور کسی بھی مضمون کے موضوعی مطالعے کا ایک بہت ہی مختصر سا تعارف ہوا۔ قرآنیات سے متعلق بہت سے موضوعات کو پیش کرنے کے جدید اسالیب اور جدید تفسیریں اور جدید کتب وجود میں آئیں، سینکڑوں کی تعداد میں آئیں، اگرچہ ابھی اردو زبان میں اس کا ذخیرہ کم ہے، لیکن عربی میں بہت کتابیں وجود میں آئیں۔ ویسے ہی الدراسات الموضوعیہ للحدیث جو سیرت نبوی کا ایک اہم پہلو ہے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو آپ کی تعلیمات و ہدایات فرامین کی شکل میں موجود ہے، اس کی موضوعی ترتیب کے لحاظ سے بہت سی کتابیں وجود ہیں، اور ان موضوعی مطالعوں نے، موضوعی تحقیقات نے غور و فکر کا بھی ایک زبردست ترین دروازہ کھولا، اور انسانیت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سراپا کی مرکز اور مرتب معلومات پیش کی۔ مثلا آپ بہت ہی سہل انداز سے اگر چاہیں حدیث کو دیکھنا تو آپ غور کریں کہ ابھی پچھلے دنوں میں بعض دروس دیا کرتا تھا تو میں نے اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو بد دعا دی، من لعن علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حدیث میں ان سب کو جمع کیا۔ جب ایسی احادیث اور روایات کو جمع کیا کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، بد دعا دی، تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث کے ذخیرے سے بہت ہی مختصر ترین مضمون ہوا جس کو منتخب کیا۔ اب ان روایات کی روشنی میں ان افراد کو طے کرنا، ان افراد کو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس کی تشریح اور تفصیلات، یہ ایک موضوعی مطالعے کا بہت چھوٹا سا پہلو ہے۔ ایسے بہت سے عناوین ہو سکتے، سینکڑوں ہو سکتے۔ اب مثلا آپ حدیث میں غور کریں اور دیکھیں کہ تزکیہ قلب سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تزکیۃ القلب، ایک مضمون ہوا۔ اب اس مضمون سے متعلق جتنی احادیث تزکیہ قلب کے مضمون سے متعلق ہیں، جب آپ یکجا ان کو جمع کریں گے، یہ ایک موضوع ہو، اس کی جمع ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اس کی تطبیق کا، تشریح کا، اور اس کی فقہ کو ایک مرتب اور مرکز انداز سے پیش کرنے کا۔ اس پہلو پر عصر حاضر میں حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے استاد مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم، وہ تو حدیث کے مضمون کو پڑھانے کے لیے بھی یہی فرماتے تھے۔ جس زمانے میں ہم کٹولی میں تھے اور حدیث پڑھاتے تھے تو اس وقت مولانا نے مشکات کو خاص طور پر اسی طرز اور اسلوب سے، موضوعی انداز سے پڑھانے کے لیے جو تھا ہم لوگوں کو کہا تھا، اور پھر ہم نے اس کو مرتب کیا۔ اور آج بھی میں جس ادارے میں ہوں اس ادارے میں مشکات کو کم از کم اسی موضوعی ترتیب سے پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ مشکات تعلیم کے لیے موضوعی ترتیب کے طور پر نہیں لکھی گئی ہے۔ مثلا اگر ہم اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو ایمانیات کے ابواب ہم اس سے منتخب کریں تو اس میں پہلے کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم شروع ہو جاتا ہے، کتاب العلم کے بعد پھر فقہی ابواب شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہیں دوسری جلد میں آپ پہنچیں گے تو کتاب الدعوات آئے گا، الجنت والنار آئے گا، کتاب الرقاق آئے گا، اس کا دوسری جلد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کتاب الایمان سے متعلق ہیں سارے ابواب۔ تو ان سارے ابواب کو اگر یکجا طور پر کتاب الایمان میں شامل کر دیں، یہ حدیث کی ایک موضوعی ترتیب ہوگی۔ تو علی ھذا القیاس اس ترتیب پر اور چھوٹے چھوٹے سے عناوین اور بڑے بڑے عناوین پر حدیث کی مستقل مفصل سینکڑوں کتابیں اس وقت مکتبہ عربیہ میں دستیاب ہیں۔ میں نے 2-3 عناوین آپ کے سامنے ذکر کی۔ ویسے ہی سیرت کے پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یا یوں کہیے کہ سیرت کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، ہم اگر اس کے موضوعی مطالعے کی بات کریں اور اس کی گفتگو کریں تو یہاں پر مراد اور مقصود ہوگا کہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک خاص پہلو، ایک متعین پہلو کا مطالعہ، اس کی تمام تر معلومات کو جمع کریں۔ مثلا ہم یہ عنوان منتخب کرتے ہیں کہ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخلاق نبوی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا، آپ کے حیات کا ایک باب ہوا۔
اب ہمیں اخلاق سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پہلوؤں کے معلومات درکار ہوں۔ ایک وہ معلومات جن میں آپ نے اخلاقی احکام دیے، دوسرے وہ جو خود آپ کی زندگی کا سراپا تھے، یعنی اس کی تطبیقی مثالیں خود آپ کی زندگی اور ان اخلاق کے سانچے میں کیسی ڈھلی ہوئی۔ اس طرح کے پہلو پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی، اردو میں بھی لکھی گئی ہیں۔ ہم مثلا کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ ان مصنفین نے اگرچہ موضوعی کے نام سے اور ہو بہو 100% اس طرز اور اسلوب سے مربوط ہو کر کے نہیں لکھا ہے، لیکن وہ حضور کی زندگی کے اس پہلو کا ایک عرض ہے اور اس خاص مضمون کا ایک مطالعہ ہے۔ ویسے غزوات پر کتابیں لکھی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کتابیں لکھی گئیں۔ ایسے ہزاروں سینکڑوں موضوعات ہو سکتے ہیں، اور عربی میں تو اس پر بہت زیادہ لکھا گیا ہے، البتہ اردو میں اس موضوع پر کم لکھا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی خاص پہلو کو منتخب کر کے اس کی ساری معلومات جمع کرنے کے بعد پھر اس کا عرض اور اس کی پیشکش ایسے اسلوب میں جس کو زمانے کا ذوق اور مزاج اچھی طرح سے سمجھے، مرکز اور مرتب معلومات، اور زیادہ بہتر یہ ہے نتائج کے تذکرے کے ساتھ، جس کو استنباط کہتے ہیں، اس تذکرے کے ساتھ اس کو پیش کیا جا سکے۔ سیرت کے عرض اور اسلوب، اس کی پیشکش میں، اس کو لکھنے اور اس کو بیان کرنے میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ایک تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خواہ موضوعی مطالعہ ہو یا آپ کی زندگی کا از اول تا آخر اس کو پیش کرنے کا اور اس معلومات کو جمع کرنے کا اسلوب ہو، دونوں میں ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے، اس سے استنباط کیا جائے، اس کو تطبیق دی جائے، بیان کیا جائے کہ اس میں یہ دروس اور عبر ہے۔ یہ اسلوب بھی اردو میں تو بہت کم متعارف رہا، البتہ عربی زبان میں اس پہلو پر جو کتابیں لکھی گئیں اور موجود ہیں اس کو بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بہت مفید کتابیں ہیں، جیسے فقہ السیرہ کے عنوان سے وہ کتابیں لکھی گئی۔ فقہ السیرہ میں مصطفیٰ سباعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اور بڑی مختصر ہے، اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ دروس و عبر۔ السیرۃ النبویہ دروس و عبر کا جو اسلوب اور طرز ہے وہ کسی حد تک موضوعی ہے۔ میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کسی حد تک، اس لیے کہ اس میں مصنف نے ابواب اور ذیلی عناوین کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف احوال کو مرتب انداز سے ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ اختصار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو آپ کی ولادت کے قبل سے لے کر اخیر تک پیش کیا گیا ہے، اس لیے میں نے کسی حد تک کا لفظ استعمال کیا۔ اگر وہ کسی خاص ایک مضمون سے متعلق ہوتی تو پھر وہ موضوعی کتاب اور موضوعی مطالعہ ہوتا۔ اس میں مصنف نے ایک اہم کام یہ کیا ہے کہ حضور کی زندگی کے ابواب کو پیش کرنے اور اس کی معلومات کے تذکرے کے بعد ایک عنوان اخیر میں ذکر کرتے ہیں دروس و عبر۔ دروس و عبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کے اس پہلو سے، اس واقعے سے ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں، کیا اس میں نصیحتیں پنہا ہیں، اس سے کیا کیا چیزوں پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیرت کا فقہی پہلو ہے۔ اسی پہلو کو ذرا اور مرتب اور اچھے انداز سے سعید رمضان بوطی نے اپنی کتاب جس کا نام فقہ السیرہ ہے اس میں پیش کیا ہے، اور پھر فقہ السیرہ کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں، وجود میں آئیں۔ عزیز طلبہ، یہ سیرت کے مختلف پہلوؤں اور میرے ذہن میں جو متفرق بہت سی چیزیں آ رہی تھی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔
سیرت کا جو موضوعی مطالعہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت پیش آئے گی کہ یا اس کا کیا فائدہ زمانے کو عصر حاضر کے نوجوانوں کو ہوگا کہ آپ سیرت کے ایک خاص مضمون سے متعلق لوگوں کے سامنے، اہل علم و دانش اور اہل فکر کے سامنے اس کو پیش کریں۔ یقیناً اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مرکز مرتب معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق، حیات طیبہ کے ایک خاص پہلو سے متعلق بیک نظر کسی کے سامنے آئے۔ آپ اگر موضوعات کی فہرست بنانے پر آئیں تو ایک نشست میں سینکڑوں عناوین اور مضمون لکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں سے ملاقات کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، اور میں نے جس کتاب کا شروع میں نام لیا تھا سمیرۃ الزاہد، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ عناوین موجود ہیں۔ بعض مکتبات کی فہرست میرے سامنے اس وقت موجود ہے جس میں تقریباً سینکڑوں عناوین اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موضوعی مطالعے سے متعلق۔ تو یہ ایک ایسا باب ہوگا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کی زندگی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، جامع ترین نمونہ ہے۔ کیسے جامع ترین نمونہ ہے؟ آپ اس جامع ترین نمونے میں سے جس پہلو کو لے لیں گے ایسا لگے گا کہ لامتناہی سمندر۔ یہ فائدہ ہوگا موضوعی مطالعے کا کہ آپ ایک ایک پہلو سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مرتب، مدلل، منظم معلومات کو یکجا جمع کر لیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عالم انسانیت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جامعیت کو جدید اسلوب میں پیش کیا جائے گا۔ یہ زمانہ علمی قناعت کا زمانہ ہے۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ پہلے زمانے میں شاگرد اور طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے سامنے استاد اگر کچھ بیان کر رہا ہے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے وہ سر جھکا کر اس کو سن لیتے تھے، لیکن آج اسکول کے بچے بھی اگر ان کا استاد، ان کا ٹیچر کچھ بتا رہا ہے اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے اندر سے اس پہ قناعت نہیں ہے، تو وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر اشکال کرتا ہے۔ طلبہ اپنے استاد سے پڑھاتے ہوئے اپنے اشکال کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ تو جب استاد اور شاگرد کے درمیان کا معاملہ ہے تو وہ نوجوان جو اس وقت معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے مدرسے کی چار دیواری سے باہر دیکھیں، جو نوجوان باہر زندگی گزار رہے ہیں وہ علمی قناعت اور علمی استدلال کا ایک ذوق اور مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے کسی ایک پہلو کی جامع، مرتب، منظم معلومات اور اس کے اچھے عرض کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے اسوہ حسنہ کی جامعیت کو پوری علمی قناعت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، جو سیرت نبوی کو پیش کرنے کا ایک زبردست ترین کارنامہ ہو۔ بہرحال موضوعی مطالعہ سیرت نبوی کا ہو، احادیث نبوی کا ہو، قرآنی مفاہیم کا ہو یا اسلامی علوم اور فنون کا ہو، وہ اپنی ایک ایسی افادیت اور اہمیت رکھتا ہے جو ایک طرف فکر اور علم کے دریچوں کو بھی کھولتا ہے، اجتہاد اور استنباط کے نئے نئے راستے انسان کے سامنے کھولتا ہے اور رکھتا ہے، اور دوسری طرف پورے علمی استدلال اور مرتب معلومات کے ذریعے عصر حاضر کے افراد اور نوجوانوں کے سامنے ان اسلامی علوم اور فنون کے مختلف ابعاد کو، مختلف موضوعات کو پیش کر سکتا ہے، جو اس وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے مدارس کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار یا احادیث جو تعلیمات نبوی ہیں اور سیرت کا ایک جز ہے، اس کے ایک ایک عنوان کو منتخب کر لیں
بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ تو ابھی چھوٹے درجات کے طلبہ ہوں گے، گستاخی معاف، چھوٹے درجے سے مراد یہ ہے کہ عالیہ ثانیہ ثالثہ تک پڑھتے ہوں گے۔ جو لوگ اور آگے کے درجات میں بھی پڑھ رہے ہیں، جب ان کو مضمون دیا جاتا ہے، ان سے کہا جائے کہ آپ مقالہ لکھیے اور قلم کی صلاحیتوں کو صیقل کیجیے اور پڑھیے، مطالعہ کیجیے، پھر اس پر کچھ لکھیے، تو لکھنے سے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم اور زبان، یہ دو ایسی صلاحیتیں اور اسکلس دی ہیں جو یہ آپ کے پاس زبردست ترین خزانہ ہے۔ اس کو دریافت کیجیے، ان صلاحیتوں کو صیقل کیجیے، لکھنے کی عادت ابھی سے ڈالیے، اور کوشش کیجیے احادیث پڑھتے ہوئے ہی، جو بچے حدیث پڑھتے ہیں یا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ کی نگرانی میں ان سے الگ الگ عناوین معلوم کر کے، ان کے مشورے سے سیرت کے اس پہلو پر یا حدیث کے ایک خاص اور منتخب مضمون پر محنت کر کے جمع کرنے کی عادت ڈالیں۔ ابھی فی الحال اگر آپ جمع ہی کر لیں ایک ایک موضوع اور ایک ایک مضمون سے متعلق، اور ان کتابوں سے استفادہ کریں جو اس اسلوب پر لکھی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا زبردست علمی فائدہ آپ کو ہوگا۔ مگر آج جو یہ زمانہ ہے، یہ سہولت پسندی کا زمانہ ہے، اور بھلا ہو عصر حاضر کے جدید ترین ٹیکنالوجی کا، جس نے اس کے ذریعے ساری صلاحیتوں کا کباڑہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اب تو طلبہ کیا، اچھے اچھے پڑھے لکھے علماء اور پڑھانے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ 10 منٹ میں چیٹ جی پی ٹی سے معلومات جمع کر کے ایک مضمون لکھنے کے عادی ہو۔ آپ لوگ اس سے بچیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ صلاحیتوں کو صرف زنگ لگانے والا نہیں، قتل کرنے والا۔ آپ اس سے جو معلومات جمع کریں گے، بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ واہیات معلومات ہو، بالکل ہو سکتا ہے کہ بے بنیاد ہو، اور بہت سے ایسے جگہ پر ہوا کہ اس سے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، مثلا سوال کیا جائے مولانا فرید حبیب صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو ایسا مرتب مضمون لکھ دے گا جو خود فرید حبیب صاحب کو نہیں معلوم۔ میں نے کئی اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے تجربہ کرایا۔ ہمارے یہاں ایک استاد ہیں مولانا افروز صاحب ندوی، میں نے کہا ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم نے اس کو لکھ کر کے پوچھا مولانا افروز ندوی صاحب کے بارے میں بتائیے، تو ایک اچھا خاصا 1.5 صفحے کا مقالہ مولانا افروز ندوی صاحب کے بارے میں لکھا، اور بتایا کہ ان کی متعدد تصانیف ہیں، اور اس بندے نے ایک صفحہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ تو یہی حال اس وقت لکھنے والوں کا بن رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے طلبہ عزیز مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اچھے اچھے لوگ بس چند منٹ میں مقالہ لکھ لیتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ آپ اس کے عادی بنیں اور اس جلد بازی اور عجلت پسندی اور سہولت پسندی کو اختیار کر کے چند منٹ میں کوئی تحقیق پیش کرنے کا کارنامہ انجام دینے لگیں۔ اپنے مطالعے کو وسیع کیجیے۔ سیرت اور حدیث یا کسی بھی مضمون سے متعلق آپ موضوعی مطالعے کی عادت ڈالیے تو خود محسوس کریں گے اپنے اندر ایک علمی اعتماد اور خود اعتمادی، اور ایک ایسی معلومات کی وسعت کہ آپ ایک ایک موضوع پر چند منٹ میں بڑی مفصل معلومات پیش کر سکتے ہیں۔ آج آپ خود اپنے بارے میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ اگر مشکات پڑھ رہے ہیں، آپ کو کہا جائے آپ نے پوری مشکات پڑھ لی، حضور آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور بہت آسان عنوان آپ کو سیرت یا حدیث کے تعلق سے دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس کا خلاصہ بتائیے۔ استعاذۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عنوان ہے، آپ نے کن چیزوں سے پناہ مانگی، کیوں مانگی، زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، زندگی میں وہ تباہیاں کیسی خطرناک ہوتی ہیں اور معاشرے پر، حیات انسانی پر کیا اثر ڈالتی ہیں۔ آپ استعاذۃ النبی کے پہلو سے اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ کیا میں نے حدیث کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے اس باب کو اس طرح سے پڑھا کہ اس کی معلومات جو یکجا ایک ہی باب میں موجود ہیں، ادھر ادھر نہیں ہے۔ ابھی میں جمع کرنے کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک جگہ موجود ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ ہم بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پہلو سے نہیں سوچا۔ آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں
اپنے مطالعے کو وسعت دیجیے اور الگ الگ پہلوؤں سے کتابوں کی معلومات کر کے آپ ان کے مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، مطالعے کے ساتھ لکھنے کی عادت ڈالیے۔ جو آپ نے مطالعہ کیا اس کا خلاصہ، یا خلاصہ نہیں تو کم از کم اس کے نوٹس آپ کے پاس ضرور رہیں۔ صرف اتنا کافی سمجھ لینا، مولانا طارق ایوبی صاحب کا درس ہو رہا ہے، آپ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولے ہوئے، کان کے دروازے کھولے ہوئے سنا اور کہا بڑا شاندار درس ہو رہا ہے، 15 منٹ کے بعد وہ سب غائب ہو جائے۔ آپ جو سن رہے ہیں اس کو سننے کے ساتھ ساتھ جو تعلیم دی گئی ہے قید العلم بالکتاب، اس کو لکھیے، خواہ ابھی لکھیے، ابھی نہ لکھنے کی عادت ہو تو بعد میں ان کے جانے کے بعد چند منٹ نکال کر، یا کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو چند منٹ نکال کر اس کا خلاصہ لکھیے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ذہن پر زور ڈالنا پڑے گا، قلم کو ہاتھ میں لے کر اس کی نوک کو دیکھتے ہوئے کاغذ پر آپ کو 10 منٹ گزریں گے، کیا لکھوں؟ ذہن کہے گا چھوڑ دیجئے، دل بھاگے گا، آپ کے ہاتھ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی نہ مانیے، یہاں جنون سے کام لیجئے، عقل کی نہ مانیے۔ جب یہاں جنون سے کام لیں گے، عقل کی نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کو یہ لکھنے کی عادت پڑے گی اور آہستہ آہستہ یہ صلاحیت صقل ہوتی چلی جائے گی۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء اس طرز اور رخ پر مطالعے کو بھی وسعت دیں، لکھنے کی بھی عادت ڈالیں، اپنی صلاحیت کو صقل کریں اور اپنی معلومات کو وسعت دیں۔ میں انہی چند گزارشات پر اس وقت اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور سے ادارے کے ہمارے محتمم صاحب مولانا طارق ایوبی صاحب اور دوسرے تمام اساتذہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور آپ حضرات سے گفتگو کا مجھے یہ موقع میسر آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔